काली मदद जिंदारो आवाज शुरू करूं उसके पहले मैं बहुत खुशी जाहिर करना चाहता हूं आपसे। ये खूबसूरत जमात खाना आपने बनवाया, मौलाना मदद की उसकी इबादत के लिए, नूर की प्राप्ति के लिए आपने जिस तरह ये खूबसूरत मकान बनाया, मौला आपके दिलों को इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनावे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल-मुस्तफ़ा व आले मोहम्मद अल-मुस्तफ़ा इला क़यामा। है जी साचा रे साया को निसदिन से वो रे भाई विवेक विचार हरे दिल महेले वो विवेक विचार तो जड़े जो पूर्ण हो जो मन चाहो पिया जी सो जो मन चाहो पिया जी सो तो गिनान दृष्टे जागरे जी। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दिन और दुनिया में मौला आपके ऊपर हमेशा अपनी खुशियां बरसाता रहे, आपको अपना नूर अता करे। साचा साइया को निस दिन श्रेव, निस दिन इसको कहते हैं कि एक दिन भी उसमें नागा ना हो, एब्सेंट ना हो, और विवेक विचार दिल में ले वो। नॉर्मली हम लोग विवेक कहते हैं मैनर्स को। तो बड़ा आदमी अपने घर में आवे, कोई बुजुर्ग होवे, इज्जत वाला होवे, तो हम उससे विवेक करते हैं, अच्छे मैनर्स करते हैं, उसको बिठाते हैं, इज्जत से बुलाते हैं, उसको कुछ भी खाना पानी मेहमानी ऑफर करते हैं, लेवे न लेवे उसकी खुशी, मगर ये हमारे मैनर्स होते हैं। लेकिन विवेक का एक और मतलब भी है। वैसे विवेक के बहुत मतलब है, यहां जो मतलब है विवेक का वह है डिसिप्लिन। मैनर्स भी डिसिप्लिन में आता है। विवेक विचार, अपने विचारों को डिसिप्लिन्ड करो, अपने विचारों को ट्रेनिंग दो, अपने विचारों को सीधा करो, अपने विचारों को सच्चाई पे लगाओ, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने विचारों को उस खुदा के साथ लगाओ कि जिसने हमें जिंदगी दी, हमारे ऊपर नियामतें उतारी। ये सब मतलब विवेक में आते हैं। खुदा ताला कुरान पाक में फरमाता है, जरा तुम आसमान की तरफ और जमीन की तरफ देखो कि खुदा की खुदाई में तुमको कहीं गड़बड़ दिखती है। लाखों साल से चांद, सूरज, सितारे और हमारी जमीन भाग रहे हैं, अपनी गति पे चल रहे हैं, अपने ऑर्बिट के ऊपर चल रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا بھی خدا نے جو لا بنا رکھا ہے، ہر شے اپنے لا کے اوپر چل رہی ہے. یہ ڈسپلن ہے. ہمارا بدن دیکھ لو، کچھ نہ کچھ ضرور یہاں میڈیکل مین بیٹھے ہوں گے، بھائیاں بھی ہوں گی جنہوں نے میڈیسن پڑھی ہے. ہمارا سارا بدن ایک سیمپل ہے ڈسپلن کا. سارا بدن، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے برین کے آرڈر کے اوپر چلتے ہیں. اگر اچھا بھی ہوتی ہے ہاتھ اٹھاؤ، من میں اچھا ہے ہاتھ اٹھاؤ، لیکن جب تک کہ وہ آرڈر ریلیز نہیں ہوا ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا. پاؤں اٹھاؤ، مگر جب تک آرڈر پاؤں کو ریلیز نہیں ہوگا تب تک پاؤں نہیں ہلے گا. جب انسان کے نروس سسٹم میں اور انسان کے برین کے اندر کے جہاں سے انسان کی سوچ وچار اور آرڈر ایشو ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر کولیبوریشن نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے. اور یہی کارن ہے کہ اس آدمی کے برین کے جو میسیجز ہیں نروس سسٹم کے تھرو پہنچتے نہیں. اس کو کہتے ہیں لکوا، پیرالیسس. پارکنسنس ڈیزیز بھی یہی ہے، ایک فیملی ہے اس کی. پارکنسنس ڈیزیز کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں رہتا، کنٹرول نہیں رہتا لمبس کے اوپر. اگر ہاتھ پہ ہیں تو ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، اور اگر پاؤں میں ہے تو پاؤں کانپتے رہتے ہیں. کبھی گردن ہلتی رہتی ہے، کبھی سر ہلتا رہتا ہے سارا، آنکھیں ہلتی رہتی ہیں. پارکنسنس ڈیزیز ہوئے یا پیرالیسس ہوئے، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جس کے اندر انسان کے بدن میں سے ڈسپلن اور کولیبوریشن ٹوٹ گیا. یہی حال ہمارے روح اور آتما کا ہے. ہمارا جو بدن ہے وہ ایک بہت اچھا ڈسپلن کا نمونہ ہے. ذرا اس کے اندر اگر فرق ہو گیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. کھانے پینے کے اندر اگر فرق پڑ گیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. نیند میں فرق پڑ گیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. ہماری ہیلتھ جو ہے وہ تبھی ٹھیک رہتی ہے کہ جب اس کے تمام جو لاز ہیں وہ پالے جائیں. آپ نے ایک برانڈ نیو گاڑی لی، اب وہ گاڑی مس کرتی ہے، پرٹیکولرلی ہائی اسپیڈ کے اوپر. اس کو جو اسموتھنس کے ساتھ چلنا چاہیے وہ نہیں. ابھی مس کے بہت کارن ہیں. میں کوئی موٹر مکینک نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اپنے انوبھو سے سیکھا ہے، ایک ذرا سا کچرا اگر کاربوریٹر میں گھس گیا، مائکروسکوپک بھی اگر چلا گیا تو لو اسپیڈ کے اوپر شاید وہ اتنی تکلیف نہ دے، لیکن ہائی اسپیڈ کے اوپر تکلیف دے گا. ایک ٹائر خراب ہے تو آپ مسافری نہیں کر سکتے. اگر بریکس اچھی نہیں ہے تو حال کیا ہوگا؟ اگر اسٹیئرنگ ٹھیک نہیں ہے تو دیکھ لو کتنا ڈینجر ہے. ہر چیز جب تک کہ آٹو موبائل کے اندر برابر نہیں تب تک اس کو چلانے کا لطف بھی نہیں اور سلامتی بھی نہیں. ہر شے کا کچھ نہ کچھ ڈسپلن ہے. تھوڑا سا ڈسپلن اپنے گھر میں دیکھو. ہمارا ایک سٹنگ روم ہے، لاؤنج کہتے ہیں، ایک کچن ہے، بیڈ روم ہے، باتھ روم ہے. اگر ہمارے گھر کا یہ ارینجمنٹ برابر مینرفلی یا ڈسپلن طریقے سے نہیں رکھا گیا تو حال کیا ہوگا؟ آپ کچھ کچن کی چیزیں ادھر لاؤنج میں رکھ دو، کھانا پکانا بیڈ روم میں شروع کر دو، اور کوئی باتھ روم میں جا کے کھانا شروع کر دے گے، ہنسی آئے گی نا. ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر ہے. اگر اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. یہ ڈسپلن مذہب میں بہت ضروری ہے. یہ ڈسپلن انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ہماری فیملی کے اندر اگر ڈسپلن نہیں تو ہمارے بدن میں بھی ڈسپلن نہیں، دماغ میں نہیں، ہماری آتما کے اوپر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے. گھر کے اندر باپ ہے، ماں ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، الگ الگ ہماری فیملی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں. عام طور پہ آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ماں باپ ساتھ نہیں رہتے، بھائی بھائی ساتھ نہیں رہتے. حضرت امام ہم کو گئے 36 برس سے یہ پکار کرتے چلے آتے ہیں. 36 برس سے. میں نے 36 برس اس لیے کہ ہوئے ہیں 33 ایئرس. لیکن مولانا حضرت امام 1956 میں، بلکہ 54 میں
मडागास्कर गए थे 3 साल पहले। प्रिंस अमीन इनके साथ थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का सल्लल्लाहु अलैहि का एक तालिका लेके गए थे और वहां मौला ने डिसिप्लिन के ऊपर जमात को अपने दादा श्री की तरफ से फरमान किया था। और बाद में एक आदमी ने कुछ ज्यादा सवाल जवाब दिए तो माँ बाप फरमाया कि तुम खुदा को बिलीव करो, यानी खुदा को मानो। खुदा को मानने से हमारे अंदर वो सारी अच्छाइयां आती हैं कि जो खुद खुदा के अंदर है। खुदा ताला प्रॉमिस करता है तो तोड़ता नहीं। खुदा किसी से ऊपर जुल्म नहीं करता। खुदा किसी से बुरा बदला नहीं लेता। अगर मुआफी मांगते हैं तो रहम में बख्श देता है। हमेशा सबके ऊपर दया करता है। खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से जितने बन सकते हैं वो एट्रीब्यूट्स हमको अख्तियार करने चाहिए। ये भी एक डिसिप्लिन है हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में। जब तक कि यूनिटी, डिसिप्लिन, मैनर्स और जिसको हम एटिकेट कहते हैं वो नहीं आता, दीनदारों हमारी जिंदगी फलती नहीं। हम इस दुनिया में आए, खुदा ने हमें भेजा है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमको भेजा गया है। भेजा गया है तो हमें कुछ काम के लिए, कुछ ड्यूटी के लिए भेजा गया है। वो हमारी ड्यूटी ये है कि अगर मैंने कुछ गुनाह किए हैं तो मुझे उसकी सजा मिलती है, तो सजा को पूरा करना भी एक ड्यूटी है। इसलिए जो दुख मुझे आते हैं, अगर वो दुख मैंने आराम से, खुशी से कबूल किए तो ये एक डिसिप्लिन है। लेकिन जो अगर मैंने अपने दुखों के ऊपर रोना व्यावाला शुरू कर दिया तो ये एक किस्म का द्रोह है। द्रोह कहते हैं रिबिलियन। वो आदमी जो राजा की या जज की दी हुई सजा के ऊपर गड़बड़ करता है, मारधाड़ करता है, उसकी सजा बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई गुनहगार को, कोई क्राइम किए हुए आदमी को कुछ सजा दी जाए और वो राजी खुशी से कबूल करके अच्छा बिहेवियर करे तो उसकी सजा घट जाती है। जो बिहेवियर है दैट इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। हमारे मैनर्स, हमारे बिहेवियर, हमारे विचार, और विचार जब हम इंसान अपनी खुदा की बताई हुई रास्ते के ऊपर, उसकी बताई हुई जो कुछ भी गाइडेंस है उसके ऊपर जो बराबर चलता है तो आहिस्ता 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 उसके विचारों में फर्क आता जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने जरूर कुछ न कुछ इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी होगी, और इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो हमारी इस्माइली हिस्ट्री है। ऐसा नहीं समझना कि इस्लाम की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री से जुदा है, बल्कि इस्माइली हिस्ट्री जो है वो इस्लाम की हिस्ट्री का एक पार्ट है। और हर एक इस्माइली को ये फर्ज है कि वो अपने मजहब की हिस्ट्री से वाकिफ हो। यही बात के ऊपर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने 1934 के अंदर, 34 के अंदर जब बॉम्बे तशरीफ लाए, उसके 2 बरस के 3 बरस के बाद गोल्डन जुबली बनाई गई। 33 की आखिर में और 34 की जनवरी फरवरी में इमाम जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो मौला नॉर्थ में भी गए, पंजाब में गए, आगरा, कानपुर, कलकत्ता वगैरह की भी मुसाफरी की। एक दिन इमाम ने चुनारा मोहम्मद ए चुनारादी मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा, जो इस्माइली प्रेस के मैनेजर थे और दी इस्माइली पेपर जो वीकली निकलता था उसके वो एडिटर थे, आला दर्जे का मोमिन शख्स था वो। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी औलाद आज भी पाकिस्तान में अपने बाप के नक्श कदम पे चल के इमाम की खिदमत में मौजूद है। माँ बाप ने चुनारा को बुलाया। हजरत इमाम कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इमामों की हिस्ट्री लिखो। कहता मौला हमने कोशिश तो की है मगर बहुत सा मटेरियल हमारे हाथ में आता नहीं। मौला फरमाया कि आईवानों से थोड़ी मदद लो और मैं भी तुम्हें कुछ किताबें दूंगा। तो कुछ किताबें मौला ने
علی محمد جان محمد چنارا کو دی. 2.5 برس کی محنت کے بعد 800 پیج کی کتاب لکھی گئی جس کا نام رکھا گیا نور المبین. یہ نام بھی سلطان محمد شاہ نے دیا. نور المبین اصل میں گجراتی میں لکھی گئی، لیکن ساتھ ساتھ وہاں ایک ہمارے ایرانی دوست تھے آغا محشر شیرازی، وہ ادھر اسماعیلی پریس میں کام کرتے تھے، تو اس نے اردو میں بھی لکھی. اردو کی کتاب لگ بھگ 1000 پیج کی ہے. اس کی گیٹ اپ زیادہ اچھی ہے گجراتی ایڈیشن سے. کئی برسوں کے بعد چنارا کے گزر جانے کے بعد ہمارے مشنری صوفی نے، جعفر علی صوفی نے اس میں تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر کے لینگویج کو تو نیا ایڈیشن چھاپا تھا جو 2 والیوم میں چھپا. 1936 میں ابھی تک گولڈن جوبلی ہوئی نہیں. گولڈن جوبلی کی تاریخ 21 تھی، جنوری کی 21، مگر مولا نے فرمان کر کے 2 دن پہلے کر دی اور 19 جنوری کو امام کی پولا ودی گولڈ کے اندر ہو گئی. اور اسی رات کو یعنی 19 کی رات کو کنگ جارج ففتھ گزر گئے. مگر اس کے پہلے جب یہ کتاب تیار ہو گئی اور سب سے پہلی کتاب مولا کے پاس پیش کی، مولا بہت خوش ہوئے اور کتاب لے کے اپنے بنگلے سے موٹر میں جب حسن آباد دیدار دینے کے لیے آئے تو ماں باپ نے کتاب منگائی گاڑی میں سے اور کتاب کو پکڑ کے ماں باپ فرمایا دیکھو یہ نور المبین ضرور پڑھو، ضرور پڑھنا. اس میں اماموں کی تاریخ ہے، اپنے مذہب کی اسپرٹ ہے. یہاں تک کہ بیت الخیال کے اندر یہ فرمان کیے کہ تم یہ نور مبین ضرور پڑھنا، تم کو پتہ لگے کہ بیت الخیال کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنوں نے نور مبین پڑھی ہے. افسوس یہ ہے کہ گجراتی پڑھنے والے گھٹتے گئے، صرف بڑی بزرگ لوگ رہ گئے. اس لیے اس کے 1-2 ایڈیشن چھپے اور بعد میں اب تو نور مبین ملتی بھی نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر بڑا زور دیا. کیوں دیا؟ تاکہ ہمیں اپنی ہسٹری سے پتہ لگے. اگر آج کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج سے لگ بھگ 300-400 پہلے برس میرا دادا جو تھا وہ کسی ریاست کا راجا تھا اور اس کو اس بات کا ایویڈنس مل جائے تو اس آدمی کی حالت کیا ہو جائے؟ اس میں فخر پیدا ہو جائے. اس کا ایسا ہوگا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. باپ داداؤں کی ہسٹری کو بھی جاننا ضروری ہے کہ میرے باپ داداؤں نے کیا کام کیے. وہ اولاد کے جو اپنے باپ داداؤں کے اچھے کام کو یاد کر کے اور ان کو فالو کرتی ہوئی ہے، وہ ہماری اسماعیلی ہسٹری کے اندر بہت نامچین چیزیں ہیں، نامچین ہستیاں ہیں اور ایسی ہستیوں کی قدر کرنی چاہیے. مومنوں، ہم کو ایک اور چیز سیکھنی چاہیے اور وہ سیکھنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو. اس میں جلاپا کرنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ اگر آپ لوگوں کی قدر کرو گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد کی مولا قدر کروائے گا. قدر کرنا تو خود خدا تعالیٰ کی صفت میں ہے اور خدا تعالیٰ کی صفتوں میں یہ قدر کرنے کا ایک لفظ بھی ہے. خدا تعالیٰ اس نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا ہے قدر کرنے والا، اور وہ نام ہے الشکور. الشکور، قدر کرنے والا. خدا تعالیٰ کے ناموں کی اگر تم آپ اسٹڈی کرو زندہ رہو تو اس میں کتنے کتنے بھید نکل جاتے ہیں. وہ پروردگار کہتا ہے کہ ایٹم جتنی بھی اگر تم نیکی کرو گے تو برباد نہیں ہوئے گی. ایٹم تو آنکھ سے دکھتا نہیں. ایک جگہ رائی کے دانے جتنی نیکی کا ذکر کیا ہے کہ رائی کے دانے جتنے ابھی اچھا کام کرو گے برباد نہیں ہوئے گا. یہ قدردانی ہے. اگر آپ کا کوئی خدا نہ کرے کوئی دشمن ہے اور اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو بھی ایک دفعہ مبارک ضرور دو.
دشمن کی بھی قدر کرو، کیونکہ دشمن کی قدر کرنا آپ کی بڑائی ہے اور اس کے اوپر اس کی بڑی اچھی چھاپ پڑے گی۔ خدا تعالیٰ کے ناموں میں یہ جو نام الشکور ہے، حقیقت میں انسان اگر اس کا ورد کرتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے، جس طرح خدا کی صفت ہے کہ وہ قدردان ہے، اسی طرح سے مومن بھی قدردان ہے۔ میں اس موقع کے اوپر رہ نہیں سکتا ان والنٹیئرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان بھائی بہنوں کے لیے کہ جنہوں نے اس جماعت خانے میں بنانے کے لیے یا تن کی مدد کی ہے، یا پیسے کی مدد کی ہے، یا کوئی اور طریقے سے مدد کی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اس میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو وہ ایک اینٹ بھی آپ کی قدردانی کے لیے اس پروردگار کے دربار کے اندر ایک وٹنس ہوئے گی۔ رسول اکرم مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جب ادھر آئے تو نبی کریم نے پہلی مسجد بنائی۔ اس پہلی مسجد کے اندر حضور خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، تو اصحاب کہتے تھے کہ یا نبی آپ چھوڑ دو، ہم بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا بیٹھا رہوں تو تم کو ایسا ہوگا کہ میں نکما ہوں۔ میں نکما نہیں ہوں، بھلے 2-3 پتھر ہی صحیح لیکن کچھ لگائے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی بہت سی چیزیں بنتی ہیں، بہت سی چیزیں غیروں میں بنتی ہیں جس میں سے ہم لیسن لیتے ہیں۔ کل دوپہر کو کل میں سدبری میں تھا۔ مشنریوں کی بھی ہیل چارج جماعت کو خبر ہونی چاہیے، اس میں میری کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے۔ بڑائی تو اس مولا کی ہے کہ میں جس کے گھر کا کتا ہوں، مالک کے پاؤں کے پاس مالک جس طرح کافی وغیرہ پیتا رہتا ہے، چھاپا پڑتا رہتا ہے، کتا اس کے پاؤں پہ پڑا رہتا ہے، میں مولا کو کہتا ہوں کتا سمجھ کے بھی پاؤں کے پاس پڑا رہنے دے۔ کل سڈبری کے مسلمانوں نے مجھ کو انوائٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے خاص طور پہ میں وینکوور سے آیا۔ میرا یہ پروگرام ان کی وجہ سے ہوا۔ میں نے وہاں جا کے ان کو اسلام کی یونٹی کے اوپر انگلش میں لیکچر دیا۔ ادھر موسٹلی ٹرکش مسلمان ہیں، لیبانیز ہیں، ایرانی ہیں، عراقینز ہیں، موروکن ہیں اور ٹیونیشینز ہیں، بھائی بھائی، عورت مرد، بچے وغیرہ سب آئے تھے۔ نماز بھی پڑھی ان کے ساتھ، ان کو لیکچر بھی دیا، بعد میں انہوں نے ایک لنچ کی طرح رکھا تھا۔ بہت خوش ہوئے، بے انتہا خوش ہوئے۔ اب وہ ایک مسجد بنانے کے لیے، ان کے پاس مسجد ہے نہیں، ایک چھوٹا سا روم ہے، اس کو انہوں نے مسجد کے طور پہ کچھ 3-4 سال ہوئے یوز کرتے ہیں۔ اب ان کا خیال ہے مسجد بنائی جائے۔ 70-80 آدمی ہیں مسلمان۔ میں ان کو دعا دے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ سینچری ٹرن ہوئے گی، یعنی سن 2000 تک یہاں 400-500 مسلمان ہو جائیں، خدا کرے ایسا ہوئے۔ بہت خوش ہوئے۔ مسجد کے فاڑے کے اندر جب وہ فاڑا کرنے کے لیے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی، کسی نے $1، کسی نے $10، کسی نے $100، وہاں اسی وقت کھڑے کھڑے لگ بھگ $550 کا فاڑا ہوا۔ کسی نے $100 دیے، کسی نے 1 دیا۔ اس نے 1 کیوں دیا خدا جانے اور وہ جانے، مگر دیا۔ یہاں بات پیسے کی نہیں تھی، یہاں بات نیت کی تھی اور حب کی تھی۔ رقم بڑی چیز نہیں ہوتی، بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ نیت ہوتی ہے۔ حضرت جیسس عیسیٰ نبی، وہ اسی طرح سے کچھ فاڑا کرنے کے لیے، چندہ جمع کرنے کے لیے، کوئی نیک کام کے لیے انہوں نے اعلان کیا۔ ایک آدمی نے اس زمانے کا 10,000 کوئنس دیے، $1 سمجھ لو، روپیہ سمجھ لو۔ اس نے 10,000 کی رقم دی، کسی نے کم دی، کسی نے ادھر دی۔ ایک عورت آئی نبی کے سامنے کھڑی ہو کے، اس نے اپنی پچھیڑی میں سے وہ زمانے کے 2 پیسے نکالے، اور وہ 2 پیسے جیسس کو
عیسیٰ علیہ السلام کو دے کے کہتی ہے آپ مہربانی کر کے یہ میری ناچیز چیز قبول کرو. اس کو ایسا تھا کہ جہاں 10,000 10,000 اور سینکڑوں روپے جمع ہو رہے ہیں وہاں میرے اس کی کیا قیمت. شاید عیسیٰ نبی نہ کر دے تو کہ اتنی چھوٹی رقم نہیں چاہیے تو اتنی عاجزی سے کہتی ہے کہ حضور میری یہ چھوٹی سی چیز آپ قبول کر لو. عیسیٰ نبی اٹھے 2 پیسے لے کے ایسا اٹھایا سب کو دکھا کے فرمایا یہ 2 پیسے جس نے 10,000 دیے ہیں اس سے زیادہ ہے. تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. کرٹیسائز کرنے کے لیے صرف ابو علی کی باتوں میں لوگ نہیں آتے, نبیوں کی باتوں میں بھی آتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر نبی کے زمانے کے اندر ان کی باتوں میں کرٹیسائز کرنے والے ہوتے ہیں. ابو علی کس کا باپ کی مولی. جب کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تو عیسیٰ نبی کہتے ہیں خاموش, دیکھو جس نے 10,000 دیا ہے اس کے پاس اتنی ملکت ہے کہ 10,000 شاید اس کے لیے معمولی چیز ہے, 1 ٹکے کے برابر ہے. لیکن اس بوڑھی کے پاس 2 ہی پیسے تھے, اس نے تو 100% دیے ہیں. اس نے تو 1 ٹکا دیا یا 5 ٹکا دیا ہے اپنی ملکت کا, لیکن اس بوڑھی نے 100% دیے ہیں. بوڑھی کے 2 پیسے کا ذکر کر کے میرا خیال پیچھے چلا گیا. 34 کو کتنے برس ہوئے؟ 56 ایئرز ہوئے. 56 برس پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کانڈی محلے کے جماعت خانے کے اوپر یعنی بنگلی میں, آج اس کا نام کریم آباد ہے, وہاں مولا دست چماتے تھے. حضرت امام نے دست چمانا چھوڑ دیا ہے. دھنی جانے کیوں چھوڑا, لیکن میں نے ایک دن کہا, پوچھا تھا, میں بولا مولا امام سلطان محمد شاہ دست چماتے تھے, کچھ جواب نہیں دیا. کچھ جواب نہیں دیا. ہنس پڑا, میری طرف دیکھ کے ہنستے رہے, کچھ جواب نہیں دیا. دھنی ہے, مالک ہے, میں تو دعا کراتے وقت مکھی کا ہاتھ چوم لیتا ہوں اور یہ سمجھ کے کہ حضرت امام کا ہاتھ چوما ہے. یہ میری دست بوسی ہے. دست بوسی کوئی ہمارے مذہب کا پرنسپل نہیں ہے. دست چومنا لازم بھی نہیں ہے. مولانا حسن علی شاہ ماباب جب ہندوستان میں آئے تو لوگ جاتے تھے. آپ کبھی مسلمانوں میں گئے ہو؟ جاؤ کسی دن, کوئی بہت بڑا عالم آیا ہوگا نا, اس دن آپ جاؤ. جب وہ واز کر کے نیچے بیٹھتا ہے تو لوگ چاروں طرف سے مکھیوں کی طرح بھاگ کے آتے ہیں اس کا ہاتھ چومنے کے لیے, وہ عالم کا ہاتھ چومنے کے لیے. میرے ساتھ مت کرنا ایسا, میں ہاتھ دوں گا بھی نہیں. وہ کیوں کرتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ کیا علم دیا, اس کو عزت دیتے ہیں. تو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب آئے, یہ ایک بزرگی کی عزت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ چیز ہے, بھائیاں ایک دوسرے کو ہاتھ دیتی ہیں, چومتی ہیں, لیکن جو چھوٹے ہیں کبھی کبھی 12-14 برس کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں, ہاتھ چومتے تو پھر ہم کو دیتے ہیں, بولے تم بھی چومو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بزرگوں کا ہاتھ چومو, اپنا ہاتھ چوماؤ مت. تو حسن علی شاہ ماں باپ کے حضور میں جا کے مکھی کا مڑیا گئے, خلعت پیش کی, مولا کو سلام کیا, اور جب مولا نے ایسا ہاتھ دیا, ہاتھ لے کے انہوں نے چوم لیا, آنکھوں کو لگایا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مولا کا ہاتھ لے کے ہم پہلے آنکھوں کو لگاتے ہیں پھر اس کو چومتے ہیں. یہ ایک عزت اور ادب ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹو پے ہومیج. مذہب کا پرنسپل نہیں ہے. حضرت امام پسند نہیں کرتے ہاتھ چومنا, بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں. اور سلطان محمد شاہ نے ہاتھ چومانا بند کر دیا اس لیے کہ ایک آدمی کو سردی ہوئی تھی, ناک بہتی تھی, اس کو جانا نہیں چاہیے. مگر جب مولا کا ہاتھ چومنے گیا تو ناک میں سے پانی نکل کے مولا کے ہاتھ پہ پڑ گیا. مولا فرمایا ہے دوزخی. اسی وقت پاؤں پہ گر کے معافی مانگی, لیکن مولا نے اس دن سے ہاتھ چومانا بند کر دیا. اور جب مولا کے حضور میں ہم جایا کرتے تھے دست بوسی کے لیے
تو نیچے ہاتھ صابن سے دھو کے پھر اوپر جایا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ دن بدن عزت اور توقیر اور رسپیکٹ گھٹتی گئی۔ اچھا ہوا حضرت امام نے یہ بند کر دیا، نہیں تو معلوم نہیں کوئی سگریٹ والا جاتا تو کیا کرتا۔ اور ایسا بات بنی بھی ہے 66 کے اندر، 62 میں حضرت امام جب ایک جماعت میں گئے، میں وہ جماعت کا نام جان بوجھ کے نہیں دیتا، تنزانیہ میں کہ کینیا میں، لیکن افریقہ کی ایک جماعت میں ماں باپ گئے، چھانٹا دیتے تھے، بیعت کا چھانٹا، اور ایک آدمی جب آیا تو وہ باہر ہی سگریٹ پی کے آیا تو کپڑوں میں سے اس طرح سگریٹ کی باس آتی تھی کہ جیسے کہ پرفیوم چھانٹی ہوئے تو کیسے آدمی نکلے تو پرفیوم کی باس آتی ہے۔ جب وہ نزدیک آیا اور سگریٹ کی باس سے دماغ پھر گیا، ماں باپ ایسا پیچھے ہو گئے، اس کو سب بولتے ہیں کہ تم جاؤ غسل کر کے آؤ، چھانٹا نہیں دیا۔ اور اس کے بعد صاحب نے بہت جگہوں کے اوپر فرمان کیے سگریٹ کے لیے۔ ہمارے اندر وہ ادب، حشمت، وہ رسپیکٹ وہ نکل گئی ہے۔ اس کے لیے امام میں بھی تبدیلیاں آ گئیں، اس طرح سے بدلا دیتے ہیں۔ تو اس دن سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ بھائیوں کی دست بوسی کا دن تھا، اور جب وہ واقعہ بنا کہ جس آدمی کی ناک میں سے پانی نکلا، وہ بہت برس پہلے کی بات ہے، اس کے بعد پھر آپ سلطان محمد شاہ ہاتھ نہیں چھماتے تھے، لیکن ہم لوگ ایسا جھک جاتے تھے، مولا کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ میں نے تمہاری دست بوسی قبول کی۔ کچھ بھی نظر آنا رکھنا چاہیے۔ وہ زمانے کے اندر آج جتنا یہ کینیڈا میں 1 سینٹ ہے، یہ 1 سینٹ کی سائز کی 2 انی ہوتی تھی۔ ہندوستان میں جنہوں نے بہت برس گزارے ہیں ان کو پتا ہوگا اتنی سائز کی چاندی کی 2 انی ہوتی تھی، اور جتنی آج ہمارے پاس 10 سینٹ کی ٹکی ہے نا، اس سے ذرا سی بڑی 4 آنی ہوتی تھی، اور آج جتنا سائز ہمارے کوارٹر کا ہے اس سائز کی 8 انی ہوتی تھی، اور 1 روپیہ جو ہوتا تھا آج اس لونی سے لگ بھگ 1.25 گنا زیادہ بڑا ہوتا تھا، سب چاندی کے۔ تو جب یہ دست چمانے کے لیے جایا کرتے تھے، میں آپ کو 60 برس کی باتیں سناتا ہوں، 60 70 80 اس کے بھی پہلے کی۔ مولا کے حضور میں پاؤں کے پاس ٹرے پڑی رہتی تھی، جو بھی آدمی آتے تھے لائن سے تو نیچے جو کچھ بھی اس کو رکھنا ہے وہ رکھ کے، بعد ایسے بھی لوگ تھے کہ جو کچھ نہیں رکھتے تھے، صاحب کے حضور میں آ کے نمن کرتے تھے، صاحب ہاتھ رکھتے تھے، دعا دیتے تھے۔ کالی محلے میں بھجیے بنانے والی ایک بائی تھی، انٹر ہو تو رائٹ سائڈ میں شیرین بائی اس کا نام، ادھر یہ بھجیے بنایا کرتی تھی، 2 آنے 4 آنے کے بھجیے بیچے اور بس اپنی روزی کماوے، اکیلی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کس کی فیملی میں کوئی تھا، لیکن دیکھا نہیں ہے کبھی۔ اس کے پاس سے ہم لوگ 1 پیسے کے 1 آنے کے بھجیے لے کے کھایا کرتے تھے۔ جب بھی مولا آنے والے ہو گئے تو وہ پہلے سے مہمانی کرنے کی طاقت نہیں تھی، دست چماتے تھے اس لیے کہ چلو اس بہانے ہی امام کا ہاتھ لگ جائے گا۔ 150 روپے، 136 روپے مہمانی کے، 14 روپے فروٹ کے، 150 روپے لیتے تھے۔ معمولی آدمی کا کام نہیں تھا کہ میں کسی دن سناؤں گا کہ 136 روپے کیوں اور 14 روپے اس کے فروٹ کے کیوں، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ ہمارے مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے پیچھے کوئی بھید نہ ہوئے۔ تو اس نے آدھا پیسہ کر کے 2 انی جمع کی تھی۔ مولانا سلطان محمد شاہ کے آنے کی جب ٹیلی گرام آئی اور جماعتوں میں پڑھا گیا کہ مولا آئیں گے، 1 آدھ مہینہ باقی تھا، تو اس نے اکٹھے کیے ہوئے پیسے کسی کو دے کے اس کی 2 انی لی اور اپنی پچھیڑی کے چھیڑے میں اس کو 5 7 6 اچھی طرح سے گھاٹے باندھی، اتنی سی 2 انی، 1 سینٹ جتنی، اور سینٹ تو زیادہ موٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے آدھی پتلی ہوتی تھی۔ اتنی گانٹھیں مارنے کی ضرورت یہ تھی کہ بوڑھی بائی تھی بیچاری، کہیں گر نہ جاوے۔ مولا آئے، نہا دھو کے لائن میں کھڑی ہے، آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں۔ جب مولا کے حضور میں جانے کے لیے 1 بائی باقی رہ گئی تو اس نے اپنی گانٹھ اور پچھڑی کی کھولنی شروع کی۔ ابھی گانٹھیں 7 8 تھی، تب تک تو وہ بائی کو مولا نے دعا دی اور چلی گئی۔
اب ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں، کیپٹن ماں اس کو پیچھے سے کہتی ہے جلدی کر شیرین بھائی جلدی کرو، تو مولانا وہ بولے نا جلدی کرو، ایک تو مولا سامنے کھڑا ہے، ادھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ کھل نہیں سکے۔ چھیاسٹھ میں مولا ڈوڈوما گئے، چھت پہ ڈوڈوما والا بیٹھا، اس کو یاد بھی ہوئے گا، ایک بائی چین پہنانے کے لیے حضرت امام کو پاس آئی۔ ابھی ہماری عادت ہے نا کہ ہم تسبیح بھی لیتے ہیں تو ایسا ایسا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ تسبیح کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ توبہ کرنا یا دعا کرتے وقت ایسا ایسا ہاتھ مت کرو تسبیح کے ساتھ، نبی کریم نے منع کیا ہے۔ اب وہ بھائی کی عادت تھی تسبیح پھرانے کی، اس کو چین پہنانی تھی، ہاتھ میں سونے کا چین ہے اور چلی آتی ہے، اور اس کو ایسا ہاتھ سے مسلتی رہی، جب مولا کے حضور میں آئی چین پہنانے کے لیے تو چین میں گانٹھی پڑ گئی، مولا آرام سے ایسا کر کے بیٹھ گئے۔ کہا تو بوجھانی، اس نے جلدی سے چین لیا ماں کے ہاتھ سے اور کھولنے کی ٹرائی کی، ابھی مولا بیٹھا نا، ہم لوگ تھوڑے اتاولی ہو جاتے، گھبرا جاتے ہیں، کہا تو بوجھانی چین کی گانٹھیں نہ کھول سکے، مکھی نے لیا وہ بھی نہ کھول سکا، ماں باپ مسکرا رہا، آرام سے بیٹھا ہے۔ کاؤنٹ وی ایم نظر علی نے لیا، کسی ایک آدمی، 4-5 آدمیوں نے بہت ٹرائی کی، مولانا حضرت امام نے کہا میرے کو دو، دیکھو ہیو پیشنس، یعنی صبر سے کام لو، جلدی مت کرو، اتنا ہی کہا کہ ہیو پیشنس، ایسا کیا اور کھول کے رکھ دیا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی آپ کو کہ مولا کے حضور میں بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں۔ اب یہ بیچاری شیریں بائی کا کیا قصور، ماں باپ اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، یہ اس نے آرام سے کچھ 3-4 منٹ نکل گئے، گانٹھ کھولی، دونی نکالی اور رو پڑی۔ رونے کا کارن یہ نہیں کہ لیٹ کرایا، رونے کا کارن اس کو پوچھا جب بعد میں تو کہتی ہے رونے کا کارن خوشی کی رونا تھا کہ میرے مولا نے یہ مجھے توفیق دی اس بوڑھی عمر میں مانی تو نہیں رکھ سکی لیکن میری دونی قبول کی۔ اس نے یہ دونی نیچے رکھی اور ہاتھ باندھ کے ایسا رکھا، مولا نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا، ٹھیک نہیں تھی ذرا، مولا نیچے جھک گئے اور وہ دونی اٹھا کے سب کہتے ہیں ہے جماعت یہ دونی مجھے 2 کروڑ روپے کے برابر ہے، اور یہ اپنے کھیسے میں ڈال کے ماں باپ نے اس کو بہت دعا سی، ادھر تو بہت سے پیسے پڑے تھے، سونے کے پاؤنڈ بھی پڑے تھے، لیکن دونی لے گیا۔ عیسیٰ نبی نے کہا کہ یہ جو دونی ہے، یہ 2 پیسے جو ہیں اس کے 10,000 سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس نے تو 2-5 ٹکا دیا ہوگا، اس نے تو 100% اپنی موڑی دے دی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مولا کے دربار میں جو نیت ہوتی ہے نا، اگر یہ نیت سے ہم جماعت کی کوئی خدمت کریں کہ ذرا میرا نام نہ ہوئے یا میری شادی اچھی جگہ ہو جائے، تو یہ نیت کرنے سے جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا ثواب ضرور مل جائے گا، مگر اصل چیز جو پھل ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، وہ تبھی ملتا ہے کہ جب آپ کو کوئی امید نہ ہو۔ ایک ہی چیز ہونی چاہیے، میں اپنے مولا کی خدمت کروں، بس۔ مولا جانتا ہے، چھپا کے کرو گے نا کوئی نہیں دیکھتا، اور آپ نے چھپا کے کوئی خدمت کی ہے اس مولا کو پتہ ہے، بالکل پتہ ہے۔ میری وعظوں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کئی برسوں کے بعد مجھے یاد آتی تو کہہ بھی دیا کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا مانڈوی میں رہنے والا، کچھ مانڈوی میں، ہاشم بھائی اس کا نام تھا۔ میں کسی جگہ بہت برس پہلے یہ واز میں ذکر کر چکا ہوں۔ ہاشم بھائی بہت پیارا آدمی تھا، مولا کا عاشق تھا، مالدار نہیں تھا لیکن محتاج بھی نہیں تھا۔ 46 میں دارو جبلی کے ٹائم پہ ہزاروں مہمانیاں لوگوں نے رکھی، اور وہ زمانہ تھا کہ مولانا سلطان محمد شاہ کرسی پہ بیٹھے آ کے
सामने पाठ के ऊपर मेहमानी पड़ी होवे और पाठ के सामने सारी फैमिली बैठी होवे। ये तरीका था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ ये सिस्टम चला गया। मेहमानी रखी। बोला कहते हाशिम तुम्हारी मेहमानी? जी खुदावन, तुमको मेहमानी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं हर 10 दिन तुम्हारी मेहमानी खाता हूँ, 20 बरस से तुम्हारी मेहमानी खाता हूँ, हर 10 दिन खाता हूँ। 2-3 दफा रिपीट करके बोले। कहता खुदावन दामन जुबली का टाइम है, मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपने मौला को मेहमानी खिलाऊं। बहुत दुआ सी, बहुत देर तक बातें करते रहे। हाशिम भाई मेरा दोस्त था। इधर मौला ने जो कहा कि घर 10 दिन तुम मेरे मेहमानी भेजते हो, तो मेरे दिल में कंप्यूटर शुरू हुआ। एक मेहमानी के 150 रुपए, हर महीने 450 रुपए। हाशिम भाई की हालत नहीं कि 450 रुपए महीने, इतनी तो उसकी आवक भी नहीं है, और ये हजर इमाम को मेहमानी भेजता है। लेकिन उसमें कौन सी चीज थी वो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आई। बोला चले गए, सब काम काज पूरा हुआ। हाशिम भाई को मुबारक देने गया। मैं बोला भाई सीधर मुझे भाई भेद बताओ कि मौला कहते हैं हर 10 दिन मेरी मेहमानी, तुम मुझे मेहमानी भेजते हो। इतने मिशनरी साहब 20 बरस पहले मेरे बाप गुजर गए। इसमें उन लोगों के लिए भी, भाई बहनों के लिए कि जो मरहूम के पीछे दुआएं लेके आते हैं, उनके लिए इसमें बहुत अच्छा खुलासा है। इससे मेरे बाप गुजर गए, हमने 10वां किया, साफ सुथरा अच्छी तरह से पका के लेके आए। जैसे कि हाजिर इमाम सचमुच हमारे घर पे खाने के लिए आवे, हम इस तरह तैयारी करते थे। थाला भर के जमात करने ले गए, दुआ करे मेहमानी दी। 20 दिन हुए तो मेरी माँ ने फिर इसी तरह से सारी मेहमानी का थाल बनाया, लेके गए। 30 दिन हुए, 40 दिन हुए। नॉर्मली 40 दिन के बाद बंद होना चाहिए, लेकिन 50 दिन हुए तो मेरी माँ कहती है हाशिम क्या फर्क पड़ता है, मौला कभी हमारा खाना खावे तो बरकत मिलेगी। 50 दिन हुए, 60 दिन हुए, और फिर ये सिलसिला चालू हो गया कि हर 10 दिन स्पेशल मौलाना हजर इमाम के लिए, शाफिर के लिए पका के थाला भर के ले जाए। बोले 20 बरस हुए मिशनरी साहब, हमने कभी भी हजर इमाम को जाहिर बने लिखा नहीं है, हमने किसी मिशनरी भगत को कहा भी नहीं है। आज इसने 20 बरस के बाद रसीद दी है। 20 बरस से मैं 10 दिन तुम्हारी मेहमानी खाता हूं। उस धनी को हर चीज का इल्म है। छुप के किसी रूम के अंदर इबादत करोगे जिसको कोई देखता नहीं, मौला देखता है। ये चीज अगर हमारे दिल में उतर जाए, ये ईमान आ जाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं, हमारा ईमान तो है, लेकिन ईमान दुरुस्त होना चाहिए। ईमान दुरुस्त होना चाहिए। दुरुस्त ईमान में ये एक चीज है कि हजर इमाम जिसको हम खुदावंद आलमीन का नूर समझते हैं, वो सब कुछ जानता है। ये ईमान है। अगर आपका ये ईमान है तो आपको मुबारक, आपका दर्जा तो फरिश्तों के बराबर हो गया। ये ईमान कि हजर इमाम सब कुछ जानता है, अगर आपका ये ईमान है दिलदारों, तो आपको मुबारक है, आपका दर्जा फरिश्तों जैसा है। इस एक चीज को पकड़ रखो। अगर आपने इस एक चीज को पकड़ रखा तो झूठ बोलते वक्त आपको ख्याल आएगा मेरा मौला सब कुछ जानता है। बदनजरी करने जाओगे तो अटक जाओगे, मेरा मौला सब कुछ जानता है, मैं किसी माँ बहन के ऊपर बदनजरी करूं? किसी के लिए हम निंदा या ईर्ष्या या हसद या बदगोई, जब भी कोई पाप का ख्याल आएगा, अगर आपका ये ईमान है कि हजर इमाम सब कुछ जानता है, और हाशा लिल्लाह वो सब कुछ जानता है, वो दिलों के भेद जानता है, कभी ये ईमान दर्जे का हो गया तो आपको मुबारक है। इस्माइली मजहब का एसेंस आपने चख लिया, आपका दर्जा फरिश्तों के बराबर है। आपका हर कदम इबादत में है, आपकी हर सांस इबादत में है, क्योंकि ईमान का ये दर्जा ही सच्चा ईमान है। और आप जो कुछ भी करोगे, जाहिर में करोगे, बातिन में करोगे, उसको खबर है, और सचमुच खबर है। उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, कोई चीज नहीं।
آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں، اس بات کا ضرور ایکسپیرینس ملا ہوگا کہ مولانا حضرت امام کے پاس یا وہ بوڑھے آدمی کے جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا ٹائم دیکھا ہے، انہوں نے کبھی نہ کبھی اس چیز کو اپنے ایکسپیرینس میں لیا کہ مولانا حضرت امام وہ چیز جانتا ہے جو ہمارے دل میں ہے، اس کو معلوم ہے۔ غلام حسین لاڈک یہاں بیٹھے ہیں، غلام حسین راجپال لاڈک، میں ان کی مہمانی میں ساتھ تھا۔ ان کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا، گوما میں جنم ہوا، زمرہ میں امام کے حضور میں ہم جاتے تھے، ہم ساتھ ہی ایک بوٹ میں گئے، مولا کے حضور میں انہوں نے مہمانی رکھی، رستے میں بات کرتے ہیں بوٹ میں کہ اس بچے کا نام مولا مجھے کریم دیوے تو اچھا ہے، مجھ کو کریم نام چاہیے، اور مولا نے کریم نام دیا۔ ایسا ایک نہیں، ایسی بہت سی چیزیں خود میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں، اس کو کوئی سی چیز چھپی ہوئی نہیں، مگر ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اور دینداروں اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت امام کو اللہ کا نور مان کے دیکھو، اللہ جو ہے نا اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بہت دفعہ محبت کے اندر جس طرح سے مجنو کہہ دیتا ہے میں نے مجنو کو دیکھا نہیں لیکن لیلا کو دیکھا ہے، ہاں، آپ لوگ ہنسنے لگے۔ ہر مجنو کی لیلا ہوتی ہے، میری بھی ایک لیلا ہے، اور میری لیلا میرا یہ مولا میری لیلا ہے۔ لیلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے لیے جان، کھانا پینا، سب دنیا کا سکھ دکھ بھول کے اسی کی خدمت میں پڑا ہے، جس کو اتنی محبت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا سامنا نہ کر سکے، اسی کو لیلا کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں لیلا کا نام بھی کچھ لیلا نہیں تھا، اور مجنو کا نام بھی کچھ مجنو نہیں تھا۔ مجنو کہتے ہیں دیوانے کو۔ مولانا حضرت امام خدا کا نور ہے، اور خدا نور ہی نور ہے۔ خدا کی ظاہر بھانے میں کوئی شکل، کوئی بدن نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں مٹنے والی ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی، اور نور کبھی نہیں مٹتا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنے کپڑے بدل دیے اور اس کا نام کریم رکھا، مگر نور جو سلطان محمد کے اندر تھا وہی نور اس میں ہے، وہی نور علی میں تھا، وہی نور نبی میں تھا، وہی نور عیسیٰ میں تھا، وہی نور آدم میں تھا۔ اور جس آدم کو خدا تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیا فرشتوں نے کچھ بے ایمانی کی؟ خدا نے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، حالانکہ یہ حکم کب ہوا؟ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا۔ آدم فلیش اور بلڈ میں تھے، یعنی شریر میں تھے، مگر جب اللہ نے اپنا نور اس میں وادیت کیا تو فرشتوں کو کہا کہ اس کو حکم کرو، سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا صرف یہی نام نہیں ہے کہ آپ سر جھکا کے سجدہ کرو، سجدہ کہتے ہیں سبمیشن کو۔ سجدہ کا مطلب ہے، سر جھکا دینے کا مطلب ہے کہ میں تمہارے آدھین ہوں، میں اپنے آپ تمہیں سبمٹ کرتا ہوں، تم جو کہو گے میں مانوں گا، اس کا نام سجدہ ہے۔ اگر ہم نے زمین پہ ناک رگڑ کے سجدہ کر بھی دیا لیکن دل میں کفر ہے تو وہ سجدہ کس کام کا؟ سجدہ تو اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا ہے۔ تن من دھن گر نے ارپن کی جے، آرتی کی جے نکلنک تنی، تن من دھن۔ اور یہ اسماعیلی جو مذہب صوفی مذہب ہے، یہ مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنا تن من دھن اس کو سپرد کر دو، یہ سجدہ ہے، یہ سبمیشن ہے۔ اور اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں۔ اس کے اندر اپنے آپ کی اپنی ہستی کو گم کر دو۔ ہمارا مذہب جو ہے نا یہ صوفی ٹائپ کا مذہب ہے۔ صوفی مذہب کے اندر مرشد ہی سب کچھ ہوتا ہے، مرشد ہی سب کچھ ہے۔
وہ کہے رات کے وقت کے ابھی دن ہے تو مرید کہتا ہے ہاں جی دن ہے. وہ یہ آرگومنٹ نہیں کرتا کہ اس وقت رات ہے اور سرکار آپ کہتے ہو کہ دن ہے. وہ آرگومنٹ نہیں کرتا اور مرید کبھی بھی اپنے مرشد سے آرگومنٹ نہیں کرتا. ہاں خلاصہ ضرور مانگتا ہے. مولا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو وہ خلاصہ دے گا. لیکن مولا کے سامنے ہم دلیل کریں سرکار یہ بات کیسے ہو سکتی ہے تو پتہ مولا کیا کرے گا؟ امیڈیٹلی چھوٹا بن جائے گا. 1925 میں زنزیبار آئے مولا اور صرف زنزیبار اور ٹنگانیکا آ کے مولا چلے گئے. ممباسا کا پروگرام کینسل ہو گیا. یہاں تک کہ ممباسا صاحب اترے بھی نہیں, اسٹیمر میں ہی بیٹھے رہے. اس وقت ایک اپنا قوم کا بڑا آگے وان مولا کے ساتھ اسٹیمر میں آیا. سب دنیا بھانے ٹھیک نہیں تھے تو اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ ممباسا تک چل. بھلے سب ڈے بریک فرینچ اسٹیمر کی نکلی. ارلی مارننگ اندھیرا تھا. سورج تھوڑا اوپر آیا. کیپٹن آیا نیچے. صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے. سلام کیا یور ہائنس چلو میرے ساتھ بریک فاسٹ کھانے. مولا نے اس آدمی کو بھی ساتھ لیا. بریک فاسٹ کے ٹیبل پر بیٹھے. مولا نے 2-4 چھینکیں ماری. ویسے بھی فلو جیسا سلطان محمد شاہ کو ہے فیور کی بہت دفعہ بیماری رہتی تھی, یعنی ریپیٹڈلی کئی برسوں تک رہی. ہے فیور میں یہ ہوتا ہے ایسا ہی کہ ناک میں سے پانی نکلتا ہے پتلا پتلا, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور چھینکیں بہت آتی ہیں. تو جب بریک فاسٹ کے ٹیبل پر بیٹھے تو 2-4 چھینکیں ماری, تھوڑا ناک میں سے پانی بھی نکلا, ساتھ کیا, سب بیٹھے. اور جب سروس چالو ہوئی تو گریپ فروٹ آیا. یہ کہتے مولا آپ کو ہے فیور ہے, یہ گریپ فروٹ آپ کے لیے اچھا نہیں. سب نے ہٹا دیا. بھائی تو کس کے ساتھ آیا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا اس کو پتا نہیں؟ جس کو ہم اللہ کا نور مانتے ہیں اس میں اتنی عقل نہیں کہ میں یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں. مگر اس نے جب کہا کہ صاحب آپ کے لیے ٹھیک نہیں, صاحب نے ہٹا دیا. صاحب نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا. اس کے دل میں یہ ہوا اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا گرو مرشد ہمارا امام, لوگ کہتے ہیں اس کو سب کچھ پتا ہے, یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس کو گریپ فروٹ نہیں کھانا چاہیے. ایمان جو تھا نا وہ 50% ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پوریج آئی تو صاحب اس کو پوچھتے ہیں میں پوریج کھاؤں؟ گرم گرم پوریج تھی, کہتے ہاں سب کے لیے بھلے کھا لو. پھر کچھ بھی بات آ رہے کوئی بھی چیز تو صاحب اس کو پوچھے میں کھاؤں؟ وہ کہے ہاں کھاؤ تو سب کھاوے. کبھی وہ کہے نہیں کھاؤ تو سب اللہ نہیں کھاوے. اس کا ایمان شیکی ہو گیا. وہ چیز نکل گئی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, جو بیماروں کو دوائیں دیتا ہے اور دعائیں دیتا ہے, جس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ امر ہو جاتے ہیں, جس کے کہنے سے ہاتھ رکھنے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. ہمارا ایمان کدھر چلا گیا؟ وہ ہماری پریکشا کرتا ہے. ممباسا تک سب اسی طرح بیہیو کرتے رہے اور ممباسا جب بھی اترنے لگا وہ تو صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ پورٹ سعید تک مجھے چھوڑا نا. تو اچھا صاحب, تو صاحب کو پورٹ سعید تک چھوڑ کے آیا. پھر واپس آیا. جب واپس آیا یاروں دوستوں میں بتایا ارے تم لوگ بدھو اس کو, یہ آغا خان کو تم امام اور خدا اور یہ اور وہ معلوم نہیں کیا بولتے ہو. اس کو اتنا پتا نہیں ہے چھینکے مارتا ہوں اور گریپ فروٹ کھاتا ہے. حالانکہ گریپ فروٹ اگر آج کی نظر سے دیکھو تو وٹامن سی اس میں بہت ہے, وہ اچھا ہے. مگر اس نے کہا نہیں کھاؤ تو سب کہا نہیں کھانا. مولا کے سامنے کبھی دلیل نہیں کرنا, آرگومنٹ کبھی نہیں کرنا. ہمارا مذہب ایسا ہے. اور اگر کچھ پوچھے تو ہمارا پہلا یہ ہونا چاہیے خداوند تیرے کو سب روشن ہے, ہاں لیکن تم بولو تو فوراً بولو. مگر امام کے حضور میں بہت ادب شمت سے رہنا چاہیے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قدردان ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی اس نام اور صفت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. ایک دوسرے کی قدر کرو, ایک دوسرے کا مان رکھو, عزت رکھو. اگر کسی نے کچھ بھی چھوٹا کام کیا ہے آپ ضرور اس کی قدر کرو. اس سے یونٹی بھی بڑھتی ہے.
अरे घर में बच्चा है, छोटी छोटी पिल से, लकड़ी के टुकड़े से, कागज के टुकड़े से, कपड़े के टुकड़े से खेल रहा है, और कभी वो आया है, डैडी डैडी ये एक जानवर का नाम लेके कह दे ये फलानी चीज है, हालांकि वो है नहीं, तो डैडी कह दे हाँ हाँ बराबर है। इससे बच्चे का दिल बढ़ता है, बैठ मुझे काम करने दे, तो बच्चे का दिल छोटा हो जाता है। बच्चे की भी कद्र करो, बड़ों की कद्र करो, छोटों की कद्र करो, बराबर वालों की कद्र करो, सबकी इज्जत करो, सबकी कदर करो, सबके लिए भलाई के ख्याल पैदा करो। इससे यूनिटी बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है और ताकत बढ़ती है। मैं उनको मुबारक देता हूं कि जिन्होंने ये जमात खाना बनाने के अंदर कुछ भी काम किया है, खुदा उनको दो जहान में इसका नेक बदला देवे। हजरत इमाम के दरबार के अंदर हम लोग जब आके बैठते हैं तो हम हजरत इमाम के रूहानी बच्चे हैं। आज मैं आपके पास हाथ जोड़ के कहता हूं, गए 30-35 बरस से मैं दुनिया के अंदर घूमता रहा, इससे पहले घूमता रहा, मगर 30-35 बरस से मैं एक चीज जमातों में देखता रहा हूं, हमारी निंदा बढ़ गई है, क्रिटिसिज्म बढ़ गया है, बदगोई बढ़ गई है, बदियां बुराइयां बढ़ गई हैं, हमारी यूनिटी कमजोर हो गई है, हमारे ख्यालात कमजोर हो गए हैं, बहुत हालतों में हमारा ईमान कमजोर हो गया है। ये इसलिए कि हमने अपने मजहब को अपने दिल और प्रेम से समझा नहीं। इसमें 2-3 बातें और भी हैं। एक बात ये है, ये याद रखना, मैं आपको रिपीट करके ये बात कह रहा हूं, बहुत दफा कहा है, और वो ये है, हमारी दसवंध बराबर होनी चाहिए। जहां दसवंध की खामी होगी वहां बहुत सी बदियां बुराइयां आ जाएंगी। दसवंध की खामी हो जाने से हमारे ख्याल बिगड़ जाते हैं, और जब हमारा ईमान जरा भी कमजोर हो जाता है तो बेईमानी की बातें हमको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और रहा सहा ईमान बिगड़ जाता है। इमाम के ऊपर वो हमारा ईमान, इस्माइली मजहब की नजर से हमारा इमाम खुदा का नूर है, वो जमीन और जमान की हर शय को जानता है। अपना ईमान इस दर्जे का रखो, मौला को सब पता है, वो भले किधर भी बैठा है मगर हाजिर नाज़िर है। ये ईमान दर्जे का करने से हमारे अमाल अच्छे होते हैं, हमारे अंदर नेकी पैदा होती है, हमारे मन के अंदर सफाई आती है, हमारे विचार पवित्र बनते हैं। और इसको टेका देने के लिए, इस चीज को मजबूत करने के लिए दसवंध बराबर होनी चाहिए। दसवंध हमारे मजहब की एक बहुत बड़ी आला दर्जे की अमल की चीज है, बल्कि हमारे मजहब का पाया है। 2 पाए हैं, 2 पिलर्स हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, तुम्हारे मजहब के 2 पिलर्स हैं। एक तो ये कि तुम 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, और वो भी जमात के साथ पढ़ो, मगर किसी वजह से, मजबूरी की वजह से, मन की वीकनेस के कारण से नहीं, या कोई बहाने के कारण से नहीं, सचमुच कोई अगर ऐसा मामला बन गया है, नहीं पहुंच सकते जमात खाने, तो जिधर भी हो दुआ पढ़ लो। जिधर भी, रास्ते में, जंगल में, घर पे, दुकान पे, कहीं भी। दुआ का वक्त आपको तो मालूम है कि 7 बजे या 7:30 बजे होता है। 7 और 7:30 के दरमियान जो भी आपके जमात खाने में, जिस जमात खाने में आप जाया करते हो, कभी उधर 7:30 बजे का टाइम है तो 7:30 बजे पढ़ लो, 7 का टाइम है तो 7 बजे पढ़ लो। 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाने से कोई नुकसान नहीं, मगर बन सके तो उसी वक्त के ऊपर दुआ पढ़ लो। अगर आप दुआ नहीं पढ़ सकते तो हज़रत इमाम कहते हैं उस वक्त तुम नियत करो, 7:30 बजे दुआ का टाइम है, अपने दिल में कहो मौला दुआ का वक्त है, लेकिन मैं मजबूर हूं, पढ़ नहीं सकता, यानी तू मेरी नियत कबूल कर, मैं फुर्सत से दुआ पढ़ लूंगा। आपकी दुआ कबूल। लेकिन मैं ये कहूं कि आपकी दुआ कबूल, तो उसके बाद दुआ पढ़ना, ऐसा ना बोलना अबू अली ने कहा था दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं, दुआ कबूल। दुआ पढ़ना, लेकिन ये नियत करो जरूर, कहीं भी हो दुआ के टाइम पे नियत करो। बल्कि दुआ पढ़ सकते हो तो दुआ पढ़ो, जमात खाने जा सकते हो तो जमात खाने जाओ। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं ईमान का पहला पाया ये है कि तुम 3 वक्त की दुआ बराबर करो।
مجھے معاف کرنا، جادوگر نہیں ہوں، سینسیٹیو ضرور ہوں، ریسپٹیو ہوں. اس جماعت کے اندر آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعا برابر نہیں پڑھتے. میں حاشا للہ حاضر امام کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے ایسی وائبریشنز آتی ہیں کہ اس جماعت خانے میں ایسے لوگ ہیں، 10-20 نہیں ہے، 50% لوگ ہیں کہ جو 3 دعائیں برابر نہیں پڑھتے. میری عاجزی ہے آپ کے پاس، آپ 3 وقت کی دعا برابر کر کو 1 برس تک دیکھو، آپ کو فائدہ ہوتا. برابر دعا پڑھو، مجبوری ہے تو مولا معاف کرتا ہے، لیکن 3 وقت کی دعا پڑھو. دیندار جماعت خانے روز آؤ، اس مولا کے قدموں میں آ کے سر جھکاؤ. یہ 2 دن کی دنیا ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے. اور دنیا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، نبیوں کا بھی نہیں، اماموں کا بھی نہیں. ہمارا ساتھ کیا دے گی دنیا؟ دنیا کی موج مزہ، موہ ممتا مایا گناہ کی طرف اپنے خیالوں کو لگا کے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. ہمیں مرنا ہے، ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کون کبھی مرے گا کسی کو پتا نہیں ہے. چھوٹے بھی مر جائیں گے، بڑے بھی مر جائیں گے، تندرست بھی مر جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. مولا جانتا ہے کہ کس کا اینڈ ٹائم ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے وہاں جانے کے لیے. مولانا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے. مولا فرمایا ہر انسان کو، بھلے وہ کافر بھی ہوگے، اس کو 40 دن پہلے اس کی موت کی نوٹس ملتی ہے. ہر انسان کو بلا شبہ، اگر وہ مومن ہے، کافر ہے، کم ہے، نہیں زیادہ ہے، مگر اس انسان کو 40 دن پہلے موت کی نوٹس ملتی ہے. مگر لوگ سمجھتے نہیں. مومن کو اشارہ جب بھی ملتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے، لیکن 40 دن پہلے نوٹس ملتی ہے، 40 دن کی فرصت ملتی ہے کہ وہ تم اپنا پیٹی بسترا باندھ لو، تمہاری ایروپلین آنے والی ہے. لیکن 6 دم تک جب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ آ جاتا ہے سامنے کھڑا ہو کے، تو اس وقت ہم گھبرا جاتے ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے، پھر وہ عاجزی کرتا ہے، فرشتے کو کہتا ہے اللہ کو کہو مجھے تھوڑی فرصت دے. قرآن پاک میں ہے، وہ اللہ کو کہو مجھے تھوڑی فرصت دے. لیکن کبھی اللہ رحم کر کے خدا قرآن میں لکھتا ہے، اس کو کبھی فرصت دے بھی دیتا ہے تو وہ پھر بھول جاتا ہے. ہمارا حال ایسا ہی ہے. افریقہ کے اندر ایک بڑے کنجوس مکھی چوس نے، بہت بڑا آدمی تھا، وارث کا ٹائٹل تھا. ظاہر بھانے مولا کے دربار میں اس کی بڑی یعنی انفلوئنس تھا. اس کے پاس اس زمانے میں ٹائم نہیں دیتا، لیکن لگ بھگ 60 برس کی بات ہے، اس نے اپنی ساری دولت بیاج سے اکٹھی کی. کام نہیں کیا، بیپار بھی نہیں کیا، بیاج کے اوپر ہی وہ نبھتا رہا. ایک دن بیمار پڑا. کچھ وقت اس کو ایسا خیال آیا، سبز علی مشنری جب ہی گئے 37 میں، تو اس کو کہا کہ تو تھوڑی سی خیرات کر، مگر اس نے درکار نہ کی. کچھ ٹائم کے بعد بیمار پڑا تو اس کو موت یاد آئی. کہتے بچوں کو بلایا کہ میں تم کو ساکشی کر کے کہتا ہوں، مولا میرے کو تندرستی دے دے تو میں ایک اسکول بناؤں گا. تندرستی مل گئی. کہاں کی اسکول؟ بھول گئے. 2-3 برس کے بعد پھر بیمار پڑا، اور اتنا سخت بیمار پڑا کہ ڈاکٹر نے تو اس کو بہت ڈرایا. اور یہ ایسا ڈرا کہتا یا مولا اس وقت تو مجھے معاف کر دے، لیکن اب میں تمہیں لازم کہتا ہوں مجھ کو ابھی بچا دے، میرا یہ کام پورا ہو جائے پھر میں تیار ہوں. اچھا ہو گیا. سبز علی مشنری اس وقت افریقہ میں تھے. اس کو کہا کہ میں اتنی رقم دیتا ہوں اور مولا اتنی رقم سامنے دے دے تو ادھر اسکول بنایا جائے. بہت خوش ہوا. مولا کے پاس عرض کی، مولا نے دعا سے فرمائی، اور رقم آ گئی جماعت خانے میں. اب جو پلان وغیرہ بنایا گیا، جو کہ پلان پہلے سے تیار تھا، اسٹیمیٹ نکلوایا تو 1.5 لاکھ کا خرچ ہوتا تھا. اس نے 50,000 دیے تھے، 50 مولا نے دیے. تو مولا نے سبز علی مشنری کو اس کے پاس بھیجا. اس کو بولو کہ دیکھیے تیری امید ہے
تو 50 مولا نے دیے ہیں, ابھی 50 کرتے ہیں تو 25 تم دے اور 25 مولا دے دے گراٹ کے. کہتا ہے میں نے اپنی جو کچھ بھی دینا تھا دے دیا, ابھی مولا کو جانے, مولا اپنا کام جانے. مولانا سلطان محمد شاہ ہنس پڑے, اچھا تیری مرضی. باقی کے اوپر کی رقم کے 50,000 مولا نے دیے, یعنی اس کے 50 اور مولا کا 1,00,000 پن دیا, اور اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گیا. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب دنیا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ہم کو مولا کی محبت یاد نہیں آتی. مولا کی محبت آتی ہے, دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, کیونکہ اندر بیٹھنے کی جگہ ہوئے تو وہ محبت اندر آوے. اندر تو گند بھرا ہوا ہے دنیا داری کا, دنیا کی موہ ممتا مایا کا. کھانا پینا, مزے کرنا, عیش کرنا, اور عیش کے کتنے رستے ہیں ہمارے پاس کے حساب بھی کر کے مولا یاد ہی نہیں آتا. کبھی کبھی ٹی وی کھولو تو کوئی ایسی چینل آتی ہے, اتنی دھم پچھاڑ ہوتی ہے تو میں سوچا کرتا ہوں یا مولا یہ کیسے جیو ہوئیں گے کہ جن کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے, خدا یاد ہی نہیں آتا. ہم اسماعیلی ایسے نہیں ہیں, ہم خدا پرست ہیں, ہم خدا کو ماننے والے ہیں, اور ہمارے باپ داداؤں نے اس مولا کو ڈھونڈ کے قبول کیا, بلکہ پیروں کی رحمت سے ہم کو یہ مولا ملا. اب یہ گھر جو ملا ہے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. دنیا کے اندر غیروں میں, پر قوم کے اندر دینداروں ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس دھنی کو جانتے ہیں, جو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور امام کو ملتے گلتے رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. ہمارے جیسا ایمان نہیں ہے کہ اس کو خدا کا نور سمجھ کے قبول کر لے گئے, لیکن وہ اس کو اتنا تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس جیسا دوسرا انسان نہیں ہے, جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں خیر البشر, یعنی تمام انسانیت میں بیسٹ. اور یہ رسول اللہ کا لقب ہے خیر البشر. اور حضرت امام سچ مچ رسول اللہ کی جو عادتیں تھیں وہ اس کے اندر ہیں. وہ بڑا رحیم ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا دینداروں کہ خدا جو ہے وہ شکور ہے, قدردان ہے. قدر کرو ایک دوسرے کی, ماں باپ کی قدر کرو, یعنی عزت کرنا بھی قدر کرنا ہے. ماں باپ کی عزت کرو, شوہر بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور توقیر رکھیں, ایک دوسرے کا درجہ ہے. بچے ہیں ان سے بھی یہ سمجھ کے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں نہیں, ان سے بھی اچھی طرح پیش آؤ, بھائی بہنوں سے اچھی طرح پیش آؤ, میٹھی زبان سے پیش آؤ. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن کسی کو دیکھ کے اگر تم مسکرا دیتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے. بھائی بھائی کو جو بھی ملو تو ہنس کے ملو, خوشی سے ملو, منہ بنا کے بگڑ کے نہیں, اریٹیشن ہو کے نہیں. اریٹنٹ نہ بنو, توچھڑے نہ بنو, میٹھے بنو, اچھے بنو, بھاونا والے بنو. ہمارے اندر غصہ, ہماری بڑائی, ہماری عرشا, ہمارا حسد, ہمارا سیلفش پنا, ہمارا گریڈ, یہ جو دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں, اسماعیلی مذہب اس کو نکالنے کے لیے آیا ہے. یہ چیز ہمارے دماغ میں وویک کی طرح, ڈسپلن کی طرح ہونی چاہیے. سچا سائیاں کو نس دن سرے وہ. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ہمارے مذہب کا ایک پایا یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا برابر پڑھو, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, اور دوسرا پایا ہے وہ دسوند کا ہے. دسوند بنا دین نہ جانو, پھل سوئی نہ پھلے. دسوند نہیں دو گے یا جان بوجھ کے ادھورا دو گے تو پھر کہتے ہیں تمہارا جو پھل ہے وہ پکے گا نہیں, مطلب کہ نیکیاں کرو گے وہ پھلے گی نہیں. جو آدمی حاضر امام کا مال کھا جاوے وہ آپ کا میرا مال چھوڑے گا, وہ تو چوری کرے گا, ضرور کرے گا. اس کو جب بھی کوئی موقع ملے گا بدی برائی کرنے کا, چوری کرنے کا, وہ کرے گا. ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی دل دکھتا ہے. کبھی کوئی آدمی مجھے سناتا ہے مشنری صاحب میں نے فلاں اسماعیلی بھائی سے بھاگیداری کی لیکن وہ دگا کر کے چلا گیا. اور یہ بات سچ ہے کہ اسماعیلی کی بھاگیداری نہیں چلتی. اور جہاں جہاں بھی میں نے یہ باتیں سنی اور اندر رہ کے جب تپاس کی تو مجھ کو یہ کلو ملا کہ دسوند برابر نہیں تھی. یاد رکھو دینداروں, آپ کو اگر سچ مچ کسی کے ساتھ بھاگیداری کرنی ہے
آپ اس کا حال دیکھو کہ روز جماعت خانے 3 وقت کی دعا پڑھتا ہے، برابر 10 وقت دیتا ہے. اس کو کسی دن قرضہ دے دو، جان بوجھ کے تھوڑا قرضہ دے دو، اور وہ قرضہ آپ کو برابر لوٹاتا کہ نہیں لوٹاتا، یہ ایک کلو ہے سمجھنے کا کہ یہ آدمی بھاگیداری کے لائق ہے کہ نہیں. یہ بہت ضروری ہے. ہماری جماعت کے اندر بھاگیداری چلتی ہے الحمدللہ، لیکن موسٹلی ٹوٹ جاتی ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور اگر بھروسہ کرتے ہیں تو اس میں بے ایمانی ہو جاتی ہے، ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے. یہ بدیاں برائیاں ہمارے اسماعیلی مذہب میں برابر نہیں ہیں. ہم کو سچا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، اور اس سچائی اور پکائی کے اندر اگر ہم کو دکھ تکلیف بھی آ گیا تو وہ قبول کر لو، لیکن دوسرے کا مال نہیں کھانا. بھوکے رہنا اچھا، لیکن چوری کی بریانی اچھی نہیں. ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اتنا پیارا شعر ہے. ڈاکٹر اقبال اپنی روح کو ایک برڈ بولتے ہیں. روح برڈ ہے کہ جو اڑ جاتا ہے. تو اس برڈ کا نام انہوں نے رکھا طائر لاہوتی، یعنی ڈیوائن برڈ. اور حقیقت میں ہماری جو روح ہے وہ ایک برڈ کی طرح اڑتی ہے، عبادت میں بھی اڑتی ہے. تو کہتا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اے میری آتما، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اڑنے کی جو طاقت ہے، ایسا کھانا کھانے سے کہ اڑنے کی طاقت گھٹ جائے، اس کھانا کھانے سے موت اچھی. جس رزق کے کھانے سے خراب خیال آنے، جس رزق کے کھانے سے انسان بے ایمان بنے، جس لقمہ کھانے سے انسان بد دماغ ہو جائے، جس لقمہ کھانے سے انسان کے اندر ڈس آنیسٹی آ جائے، سوارتھ ورتی آ جائے، دوسرے کا حق چھین لے، اللہ اس کو یاد نہ آوے، موت اس کو فراموش ہو جاوے، دینداروں اس آدمی سے بچو. گرپیر صدر دین ماں باپ ہم کو ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا ہماری 3 وقت کی دعا میں پڑھی جاتی تھی. میں ہر روز وہ دعا مانگا کرتا ہوں. کہا ہوا میں نے اپنی آوازوں میں. صدر دین کہتے ہیں دعا مانگو نیت خیر جی، الہی تو خیر کریے، عاقبت جو خیر کریے، ہت مان خیر کریے، 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، واٹے گھاٹے راہ مسافریے، راہیے درگاہیں پنجے بھائییں عشق دارییں، جملہ جماعت جو خیر کریے، آل نبی اولاد علی جو خیر کریے. یالی رکھی ظالم جے ظلم کنا، یالی رکھی شر شیطان کنا، یالی رکھی تنی کنا، چنی کے توجی سانجانا ہے، یالی تو خیر کریے. سب کچھ کور ہو گیا. اچھی نیت کی، خیر کی، نیکی کی، بھلائی کی دعا مانگو، یہ اناؤنسمنٹ ہے. پھر کہتے ہیں الہی تو خیر کریے، اے خدایا تو ہماری بھلائی کر. خیر کا مطلب بھلائی، عاقبت میں ہمارا بھلا ہوئے ایسے کام کروا. ہت یعنی ابھی پریزنٹ، اور ماند فیوچر میں ہمارا بھلا ہوئے، دین اور دنیا میں ہمارا بھلا ہوئے. 8 پہر اور 64 گھڑیاں، 8 پہر ہوتے ہیں حقیقت میں، لیکن پھر بھی 64 گھڑیاں کہ 8 پہر میں آدھی پاک گھڑی بھی خراب نہ جاوے، اس کے لیے گھڑیوں کا نام بھی باندھ دیا. 24 آورز کے اندر 64 گھڑیاں ہوتی ہیں، 8 پہر ہوتے ہیں، اور ہر پہر کے اندر 3 آورز ہوتے ہیں. تو عرض کرتے ہیں مولا کے پاس کہ 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، بھلائی سے نکلے اور سلامتی سے نکلے. جو آدمی اپنے مومن رستے پہ مسافری کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس وقت گھر پہ نہیں ہے، واٹے اور گھاٹے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دونوں کے لیے راہ مسافری ہیں، جو مسافری پہ گئے ہوئے ہیں، دور ہیں. 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، واٹے گھاٹے راہ مسافری ہیں، راہیے درگاہیں.
اے مولا تیرے جو حضور میں رہنے والے ہیں وہ درگاہی، اور وہ لوگ جو تیری طرف سے واز کرنے کے لیے یا جھولی لینے کے لیے یا نصیحت کرنے کے لیے تیرے میسنجر کے طور کے اوپر گئے ہوئے ہیں، ان کو راہی کہتے ہیں۔ یہ راہی کا ٹائٹل ادھر سے آیا۔ پنجے بھائی ہیں، وہ تمام پنجے بھائیوں کی بھی بھلائی ہوئے، عشق داری ہیں جو تیرے سے پریم رکھتے ہیں مولا ان کی بھلائی ہوئے، جملے جماعت جو خیر کری ہیں، ساری دنیا کی جماعت کو جمل و جماعت کہتے ہیں، اس کو گت کہتے ہیں۔ جو جماعت خانے میں حاضر بیٹھے ہیں یہ گت ہے، مگر جب یہ آپ جملے جماعت کہو تو ساری دنیا کی جماعت آ گئی۔ جملے جماعت جو خیر کری ہیں، آل نبی اولاد علی جو خیر کری ہیں، تیرے گھر میں تیرے بیٹے ہیں، تیری بیوی ہے، تیرے بھائی ہیں، تو حضرت امام کی جو فیملی ہے وہ آل نبی ہے، ان کی بھی بھلائی مانگتا ہوں۔ اور پھر یا علی رکھی ظالم جو ظلم کا نا، رکھی شر شیطان کا نا، نہ رکھی تنی کا نا جنہیں کے پاکستان جانا ہے۔ ایسی اچھی دعا ہے، مولا سے ہمیشہ مانگو، امام کے حضور میں عاجزی کرو، بنتی کرو، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو دیندارو، اور اپنے اولاد کو سکھاؤ۔ یہ ایمان کو قائم رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، مولا سلطان محمود شاہ فرمایا، اور کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے ایمان کی سلامتی کا، کوئی نہیں سوائے اس کے کہ تم 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، 10 وقت برابر پڑھو دو۔ مولا کہتے ہیں انشاءاللہ تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان مضبوط کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور ایمان جیسا ہی مضبوط ہوگا تو وہ بڑھے گا۔ بیج کو روک دو، برابر پانی دو، کھاتر دو، وہ ضرور پھلے گا اور بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اچھے وچار آئیں گے، اچھے خیال آئیں گے، بھلائیاں ملیں گی، اچھا سوبھاؤ ہوگا، ہمارا بیہیویئر اچھا ہوگا، ہمارا ایٹیکیٹ اچھا ہوگا، ہمارے مینرز اچھے ہوئیں گے، ہمارے وچار پوتر پاک ہوئیں گے، ہماری زندگی کے اندر ڈسپلن آئے گا، اور یہ ڈسپلن ہماری آتما کو بھی اثر کرے گا۔ ہماری تمام جماعت کے اندر، جیسے میں بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی قدر کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا مان کرو، ایک دوسرے کو محبت سے دیکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا کام کرو۔ ہمارے مذہب کی یہ خوبی امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کو کوئی آدمی تھوڑی مدد کے لیے بلاوے تو مولا فرمایا گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ ہم۔ یہ ہمارے مذہب کا طریقہ ہے، صرف وہی والنٹیئرس نہیں کہ جو ادھر کام کرتے ہیں۔ سچ پوچھو تو ہم آدمی سب کچھ والنٹیئر ہے، ہم ہر والنٹیئر ہے، ہر ایک اسماعیلی بچہ وہ والنٹیئر ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے، اپنی محنت دی ہے۔ مگر پھر بھی ساری جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی کہ جو جھاڑو نکالتے ہیں، تھم باسن دھوتے ہیں، نالی کا کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر صفائی کرتے ہیں، ایک یا دوسرے طریقے سے، کوئی بھی طریقے سے امام کے گھر کی خدمت کی جائے، اگر وہ ایٹم برابر بھی ہے تو وہ ویسٹ نہیں جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ کسی بچے نے کچھ ایسا پی پی کھا کے، چاکلیٹ کھا کے کاغذ پھینک دیا ہے، آپ دیکھ کے چلے جاؤ یہ ٹھیک نہیں، آپ اس کو اٹھا لو، ڈسٹ بن میں ڈال دو، یہ بھی آپ کی نیکی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ جماعت خانہ کسی اور تکلیف میں آئے، یعنی کہ گندا ہو گیا، اس کو صاف کر ڈالو۔ اگر جماعت خانے میں کوئی چیز کی ضرورت ہے اور آپ آتے ہو، ہماری قوم کے اندر بہت ہے، پیسہ دینے کی بات بڑی ایزی ہے، ہم کو بہت آدمی مل جاتے ہیں امیدوار، یہ بھی شکر ہے میرے مولا کا، یہ اچھی نیت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پہلی وستو یہ ہے 10 اپنے کمانی میں سے مال واجب برابر ادا کرو، اور 10 کی لذت کھاؤ، 10 کے مزے اٹھاؤ، 10 کی برکتیں دیکھو، 10 کی طاقتیں دیکھو، 10 کی رحمتیں نظر آئیں گی تو عجب ہو جاؤ گے۔ 10 ہمارے مذہب کا پایا ہے، جیسے 3 وقت کی دعا، یہ 2 چیزوں کے اوپر ایمان ٹکا ہوا ہے۔ اور ہر چند رات کو امام جو یہ فرمان بھیجا اور پڑھتے رہتے ہیں، اس میں یہی ہے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے کہ 2 منٹ بھی دعا پڑھو، کبھی زیادہ وقت نہیں ہے تو 2 منٹ بھی مگر دعا پڑھو۔ دعا پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ٹیلی فون کر کے کنیکشن کرتے ہیں، مولا کو یاد کرنے سے ہمارا کنیکشن جڑتا ہے، اس کی انرجی میں سے ہم کو انرجی ملتی ہے اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مولا ہمیں برکتیں دیتا ہے۔ سکھی آباد رہو، دین میں دنیا میں برکتیں ملیں، رحمتیں ملیں، مولا کی خوشیاں ملیں، آبادی ملے، سکھ ملے، ظاہر باطن میں نور ملے، ایک دوسرے کی محبت ملے، 10 سکریت میں پورے رہو، دعا پڑھنے میں پورے رہو،
مولا کی محبت میں مست رہو، تمام آفت بلائیں دور رہویں، بدیاں برائیاں دور رہویں، آپ کے دشمن دفاع ہوئیں۔ دشمن کے اندر غیر نہیں سمجھنا ہمارے من کی بدیاں برائیاں دشمن ہیں، مولا ہم کو نیک توفیق دے وے، نیک اعمال کرنے کی طاقت دے وے، مولا وہ کام کرائے کہ جس میں تو مولا راضی ہوئے، مولا کی فرمان برداری میں رہیں۔ مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، مولانا حاضر امام آپ کو سکھی آباد کرے۔ ایسے